سب سے پہلی چیز جو لشکر جہل میں آئی وہ تھی حسادت. ابلیس حسد کر رہا تھا کس کے ساتھ؟ جو کمالات خدا نے کس کو دیے تھے؟ آدم کو دیے تھے. اب قرآن کی آیت ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہتا ہے حبیب یہ حسد کرتے ہیں جو میں نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا. فقد آتینا آل ابراہیم، میں نے آل ابراہیم کو، آل ابراہیم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام عطا کیا الکتاب والحکمہ وآتینا ملکا عظیما. میری مرضی میں ان کو کتاب دوں، میری مرضی میں علی کو حکمت دوں. ملکن عظیما، آخر میں اگر میں سب سے بڑی حکومت بھی عطا کروں گا تو آل ابراہیم کو عطا کروں گا، کسی اور کو حکومت عطا نہیں کروں گا. اب یہ نہیں کہ اہل بیت کچھ کرتے تھے، لوگوں کا حسد ہے. عقل سے جب بندہ حسد کرتا ہے نا وہ جہالت میں پڑ جاتا ہے. آگے رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا ہوا؟ کہ عورتوں میں سیدۃ النساء العالمین بنایا تو اپنی بیٹی کو بنایا، وہ بھی ہاشمی. جوانوں کا سردار جنت میں کسی کا بنایا، وہ بھی اپنے نواسوں کو بنایا، وہ بھی ہاشمی. سید الشہداء اگر کسی کو بنایا وہ بھی حمزہ کو بنایا، وہ بھی ہاشمی. کعبے کے دروازے کی چابیاں جس کے پاس ہیں وہ بھی آپ کا چچا عباس، وہ بھی ہاشمی. اب کہہ رہے ہیں من کنت مولا ہو فاز علی مولا، سید الاوصیاء بھی بنا رہے ہو تو اپنے داماد کو، وہ بھی ہاشمی. ہم نے کیا بگاڑا؟ ہمیں بھی تو کوئی عہدہ ملے نا. اللہ کہتا ہے تیرا کیا جائے، میری مرضی، میں جسے فضیلت دوں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم من فضلہ، میری مرضی میں جسے فضیلت عطا کروں نا. خدا کسی کا مقروض تو نہیں ہے نا. اب یہاں پہ اتنا مجمع بیٹھا ہے، اب میں نے اس بندے کو 1000 دیا، ہاں دوسرے کو بھی 1000 دیا، دوں گا نہیں بھائی مثال دے رہا ہوں. دوسرے کو بھی میں نے 1000 دیا، تیسرے کو بھی 1000 دیا، چوتھے کو بھی دیا. دوسرا بندہ اٹھا، میں نے اس کو 5000 کا نوٹ دیا. اب یہ 6 لوگ کھڑے ہو جائیں، کیوں مولانا ہم سب کو 1000 دیا اسے 5. میں کہوں بھائی آپ کا کیا جائے، پیسے میرے تھے نا. تمہیں یہ 1000 بھی دیا تو یہ میرا احسان ہے نا. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے مسلمان بنایا، یہ بھی تو میرا احسان ہے. تجھے انسان بنایا، میرا احسان ہے نا. اب میری مرضی میں علی کو مولا بناؤں، باب مدینۃ العلم بناؤں، تیرا کیا جاتا ہے؟ یہ حسد کرتے واقعا مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے. کیوں علی کی اتنی باتیں ہوتی ہیں؟ بھئی اللہ فضیلت دے رہا ہے، سیدۃ النساء العالمین بنا رہا ہے، اللہ کی مرضی ہے نا. اب ضد کرتے نہیں 4 بیٹیاں تھی، اگر تھیں ایک حدیث لا کے دکھاؤ ان کی فضیلت میں. جناب ختیجہ کی بات آتی ہے، دوسری بیویوں کو فہرست کی لا کے کھڑی کر دیتے ہیں. بھائی جس کی فضیلت میں رسول نے باتیں کی ہیں وہ بات کرو نا، جس سے خدا نے فضیلت عطا کی ہے. جناب حمزہ چچا ہیں، فضیلت ہے، دوسرے 2 چچا ہیں بدبخ ہو گئے. یوسف کے ساتھ یوسف کے بھائیوں کا مسئلہ کیا تھا؟ حسد. جناب یوسف نے کبھی بھائیوں کو تکلیف دی تھی؟ کوئی تکلیف نہیں دی نا. بولا بابا میں نے خواب دیکھا ہے، ستارے سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب کی سمجھ گئے کہ یوسف بیٹا ہے پر مجھ سے افضل ہے. ماں ہو مہتاب و آفتاب و ستارے سجدہ کر رہے ہیں. کب بیٹا ایک سے مراد میں ہوں، تیری ماں ہے، تیرے بھائی ہیں. سمجھ گئے تھے، لیکن بھائیوں کو نہ بتانا. ام یحسدون، اصل جڑ ہے حسد. ابلیس بنا حسد کی وجہ سے کہ اسے کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. یہ پہلی بیماری ہے اور مضبوط ترین، جہاں سے شیطان انسان کے وجود میں آگ لگانا شروع کر دیتا ہے. تبھی فرمایا علی والا کبھی حسد نہیں کرتا. تو دیکھ خدا نے ان کو کیا دیا ہے اور وہی روشنی اپنے وجود میں پیدا کرنا شروع کر دے. حابیل اور قابیل کا قصہ حسد سے شروع ہوا. 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح نے
جب یہ کہے نا کہ میں نہیں مانتا، یہاں سے خدا عذاب نازل کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ تو نوح کا انکار نہیں کر رہا، تو کس کا انکار کر رہا ہے؟ پروردگار عالم کا انکار کر رہا ہے۔ حضرت نوح کو پہلے ہی بتا دیا، نوح درخت لگا، خدا مہلت بھی دیتا ہے بندے کو سدھرنے کی، بہت لمبی مہلت دیتا ہے۔ درخت لگائے، درخت بڑے ہوئے، خشک سالی آئی نوح کے بد دعا کے نتیجے میں، پھر کہا انہی درختوں کو کاٹ کر کشتی بناؤ، پھر انہی درختوں سے کشتی بنائی۔ بیٹے نے جب اللہ کا انکار کیا تو خدا نے کہا نوح یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے۔ عقل کا کام ہے سر خم تسلیم کرے حکم پروردگار عالم کے سامنے۔ یہ لوگ جو شریعت کی باتیں نہیں مانتے، مولانا یہ بات نہیں مانیں گے، وہ بات نہیں مانیں گے، آدھا مانوں گا، یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، نماز پڑھوں گا پر داڑھی نہیں مانوں گا، ہاں یہ کروں گا لیکن خمس نہیں مانوں گا، ہاں زکوٰۃ نہیں دوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، بعض کو مانتا ہے بعض کو نہیں مانتا۔ اللہ کہتا ہے ایسا ایمان میری دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو تو انکار کر رہا ہے، یہ انکار کس کا ہے؟ پروردگار، یہ اعلان جنگ ہے پروردگار عالم کے ساتھ۔ لیکن وہیں پر پھر نوح کو اللہ بتاتا، اب یہ نوح یہ نہیں کہ میں اپنے بندوں سے پیار نہیں کرتا۔ جب آپ کربلا کا واقعہ سنتے ہو نا، ملتا ہے 17 لوگ گودی قتل گاہ میں گئے تھے امام حسین کا سر قلم کر، 17 لوگ، کسی کی جرت نہیں ہوئی مولا کا سر قلم کرے۔ جاتے تھے ہاتھ کانپتے تھے، بہارت ابوہت حسین ابن علی، آخر میں شمر گیا، مولا کے سینے پہ سوار ہوا۔ اس وقت امام اس سے کلام کرے، شمر ابھی تک تو نے جتنی خطائیں کی حسین بندوبست کرے گا، لیکن یہ خطا نہ کر، کیونکہ امام کے گلے پہ جو چھری چلاتا ہے اس گناہ کی معافی نہیں ہے۔ نہیں سمجھا؟ روایت کے جملے ہیں، چھری چلاتا گیا پر حسین کے گلے پہ چھری نے چلنے سے انکار کیا۔ کہنے لگا حسین یہ گلا کٹ کیوں نہیں رہا؟ پھر امام نے اپنے نانا کی حدیث سنائی، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نانا نے بوسہ دیا تھا۔ تجھے نہیں پتا میں کون ہوں؟ میری اماں نے اس گلے پہ بوسہ دیا تھا۔ پھر امام زین العابدین فرماتے اس نے میرے بابا کے گردن کو پلٹ دیا، پیچھے سے گلا کاٹنا شروع کر دیا۔ اور کیا کرے پروردگار عالم انسان کو، اور کتنا بتائے تو کن کثافتوں میں، کن نجاستوں میں زندگی گزار رہا ہے۔